السلام علیکم گائز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورائسس کیا ہے، یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، اس بیماری کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، کیا یہ چھوت کی بیماری ہے۔ اس بیماری کی 10 اہم وجوہات آج کی اس ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سورائسس یا چنبل ایک جلدی بیماری ہے۔ جب ہماری باڈی اپنی ہی باڈی کی دشمن بن جائے تو یہ بیماری سورائسس ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری جلد 3 سے 4 ہفتوں میں تبدیل ہوتی ہے، لیکن جب یہ بیماری لگ جائے تو ہماری جلد محض 3 سے 4 دن میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس بیماری میں جلد خشک ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر سلور رنگ کی پپڑی جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب مریض اس جگہ پر خارش کرے گا تو وہ ڈینڈرف گرے گا وہاں سے۔ بعض مرتبہ اس میں سے خون بھی نکلتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سورائسس ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اس کی 10 وجوہات۔ نمبر 1، یہ بیماری سگریٹ نوشی سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، الکوہل سے۔ نمبر 3، بلڈ پریشر کی میڈیسن سے۔ نمبر 4، شوگر کی میڈیسن سے۔ نمبر 5، جینیٹک، یعنی آپ کے والد کو ہے یا والدہ کو ہے، اس وجہ سے بھی آپ کو لگ سکتی ہے۔ نمبر 6، ڈپریشن کی وجہ سے۔ نمبر 7، وٹامن ڈی کی کمی سے۔ نمبر 8، خشک جلد والے پیشنٹ کو بھی سورائسس کی بیماری لگ سکتی ہے۔ نمبر 9، کشتہ جات کا استعمال۔ نمبر 10، انفیکشن، چاہے کسی قسم کا بھی ہو، چاہے وہ گلے کا ہو یا گردوں وغیرہ کا، ان کی وجہ سے بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں علاج کی۔ تو گائز، چھوٹے یا کم سورائسس کا علاج۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ بیماری عام نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی بیماری ہے جو 10 سے 20 سال تک بھی رہتی ہے۔ تاہم مختلف میڈیسن اور غذا سے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جیسے شوگر یا بلڈ پریشر کو آپ میڈیسن سے کنٹرول کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے، ایسے ہی آپ اس بیماری کو کنٹرول اور کم کر سکتے ہیں، خاص طور پر پورے جسم والے پیشنٹ۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ پیشنٹ پچھلے دنوں میرے پاس آیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سورائسس پورے جسم پر حد سے زیادہ ہیں۔ یہ پیشنٹ سکن کے ماہر ڈاکٹر جو کہ سرگودا میں ہیں، ان سے چیک اپ اور میڈیسن لے کر آیا تھا۔ یہ بیماری آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پر، مثلا ہاتھ، بازو، کونی، گھٹنوں، کمر، سر کے آگے یا پیچھے، ٹانگوں وغیرہ پر ہو سکتی ہے۔ یاد رہے، یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے، یعنی چھونے سے نہیں پھیلتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس بیماری میں کون سی میڈیسن استعمال کی جائیں۔ تو گائز، یہ تو آپ کو ماہر امراض جلد یعنی ڈرماٹالوجسٹ ہی آپ کو آپ کی کنڈیشن کے مطابق میڈیسن پریسکرائب کرے گا۔ تاہم جو میڈیسن ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ بھی کسی ماہر امراض جلد کی تجویز کردہ ہیں۔ آپ انہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسیٹریٹن 25 mg، ایک گولی صبح ایک شام۔ سافٹن، ایک ٹیبلٹ صبح ایک شام۔ ایزومیکس کیپسول 500 mg، ایک کیپسول صبح ایک شام۔ ریپیکاٹ ٹیبلٹ 5 mg، ایک ٹیبلٹ صبح ایک شام۔ ایورمیٹ 6 mg، ایک ٹیبلٹ صبح ایک شام۔ فلوکون کیپسول ہفتے میں 2 بار۔ وٹامن ڈی کیپسول ہفتے میں 2 بار، یا آپ اس کی ٹیبلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروویٹ ایس آئنٹمنٹ کو کیوٹا سافٹ جیل میں یا پیٹرولیم جیلی میں مکس کر کے جہاں پر یہ بیماری ہے وہاں پر دن میں 2 سے 3 مرتبہ لگائیں، اور جلد کو تر رہنا دیں، یعنی اس کو خشک نہ ہو، وہ آپ کی جلد یعنی خشک نہ ہو۔ اگر سر میں بھی سورائسس ہے تو آپ کیٹاکونازول شیمپو استعمال کریں نہاتے وقت۔ عام طور پر سورائسس 1 سے 2 ماہ میں ختم ہو جاتی ہے، جو عام ہوتی ہے، لیکن شدید سورائسس کا فوٹو تھراپی لیزر کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ تو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل وکاس میڈیکل پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔